أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد. دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات انشاءاللہ آج بیان کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر بیان فرمایا، اے ابو بکر، تم کھڑے ہو کر بیان کرو۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم بیان کیا۔ جب وہ بیان سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم اٹھو اور بیان کرو۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اور حضرت ابو بکر سے بھی کم بیان کیا۔ جب وہ بیان سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلانے، اب تم کھڑے ہو کر بیان کرو۔ اس نے کھڑے ہو کر خوب منہ بھر کر باتیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، خاموش ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ خوب منہ بھر کر باتیں کرنا شیطان کی طرف سے ہے اور بعض بیان جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن ام عبد، اب تم کھڑے ہو کر بیان کرو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، اے لوگو، اللہ تعالی ہمارے رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور قرآن ہمارا امام ہے اور بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اور ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ ہمارے نبی ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمارے لیے پسند کیا ہم نے بھی اسے اپنے لیے پسند کیا، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہم نے بھی اسے اپنے لیے ناپسند کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ام عبد نے ٹھیک کہا اور سچ کہا، اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے لیے اور میری امت کے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہے، اور جو کچھ ابن ام عبد نے پسند کیا وہ بھی مجھے پسند ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ناپسند کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے، اور جو کچھ عبداللہ بن مسعود نے ناپسند کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ ابن عساکر کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا، اب تم بات کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر کلمہ شہادت پڑھا، پھر یہ کہا، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، اور میں نے بھی آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو تمہارے لیے ابن ام عبد نے یعنی حضرت ابن مسعود نے پسند کیا۔ حضرت ابو الحوث جشمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں انہیں دیوار پر سانپ چلتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے بیان چھوڑ کر چڑی سے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی سام کو مارا تو گیا اس نے ایسے مشرک آدمی کو مارا ہے جس کا خون بہانا حلال ہو گیا ہو۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے۔ 8 دن سفر کرنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ بیان کیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم نے لوگوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا۔ پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جمع ہوئے اور ایسے آدمی کے تلاش کرنے میں کوئی کمی نہیں کی جو ہم میں سب سے بہتر ہو اور ہر لحاظ سے ہم پر فوقیت رکھنے والا ہو۔ چنانچہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی، آپ لوگ بھی ان سے بیعت ہو جائے۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہم لوگوں میں بیان کیا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، دنیا نے اپنے ختم ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹ پیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسے برتن میں آخر میں تھوڑا سارا رہ جاتا ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے، اور تم یہاں سے منتقل ہو کر ایسے جہان میں چلے جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، لہٰذا جو اچھے اعمال تمہارے پاس موجود ہیں ان کو لے کر اگلے جہان میں جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا لیکن پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کی قسم، یہ جہنم ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی، کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ اور میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 7 آدمی تھے، اور میں بھی ان میں شامل تھا، اور ہمیں کھانے کو صرف درختوں کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے، اور مجھے ایک گری پڑی چادر ملی تھی، میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو میں نے لنگی بنا لیا اور ایک کو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ ایک زمانہ میں تو ہمارے فقر فاقہ کا یہ حال تھا، اور آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں۔ حاکم کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہر نبوت کے لین دن بدن کم ہوتی چلی گئی ہے، اور بالآخر اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی، اور میرے بعد تم اور گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ ابن سعد میں اس روایت کے شروع میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اما بعد، اے لوگو، آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔
حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن شہر کے گورنر تھے۔ ہمارے اور مدائن کے درمیان ایک فرسخ یعنی 3 میل کا فاصلہ تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ مدائن جمعہ پڑھنے گیا، چنانچہ وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، غور سے سنو۔ چاند کے تو ٹکڑے ہو چکے ہیں، توجہ سے سنو۔ دنیا نے جدائی کا اعلان کر دیا ہے، غور سے سنو۔ آج تو تیاری کا دن ہے، کل کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہا ان کے نزدیک آگے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کون جنت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ابن جریر کی روایت کے شروع میں یہ مضمون ہے، غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کا آیات ہے جس کا ترجمہ ہے قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، غور سے سنو، بے شک قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا سچ مچ کل لوگوں کا آگے نکلنے کا مقابلہ ہوگا؟ میرے والد نے کہا اے میرے بیٹے، تم تو بالکل نادان ہو، اس سے تو اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مراد ہے۔ پھر اگلا جمعہ آیا، ہم جمعے میں آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان کیا اور فرمایا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، توجہ سے سنو، دنیا نے جدائی کا اعلان کر دیا ہے، غور سے سنو۔ آج تیاری کا دن ہے، کل ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ ہوگا، اور تیاری نہ کرنے والے کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور آگے نکل جانے والا وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت لے جائے گا۔ حضرت قردوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن شہر میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، تم نے اپنے غلاموں کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ مال کما کر تمہیں دے، وہ اپنی کمائی لا کر تمہیں دیتے ہیں، ان کی کمائیوں کا خیال رکھو، اگر وہ حلال کی ہو تو کھا لو ورنہ چھوڑ دو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حضرت ابو داؤد احمدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن شہر میں ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، اپنے غلاموں کی کمائی کی تحقیق کرتے رہو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں سے کما کر تمہارے پاس لاتے ہیں، کیونکہ حرام سے پرورش پانے والا گوشت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات جان لو کہ شراب کا بیچنے والا، خریدنے والا اور اپنے لیے بنانے والا یہ سب شراب پینے والے کی طرح ہے۔ حضرت قسامہ بن زہیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں لوگوں سے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، کیونکہ جہنم والے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے اتنے آنسو روئیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائے تو وہ بھی چل جائیں گی۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ موسم حج کے امیر تھے، انہوں نے ہم میں بیان فرمایا، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی تفسیر کرتے جاتے تھے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا نہ تو میں نے ان جیسا آدمی دیکھا اور نہ ان جیسا کلام کبھی سنا، اگر فارس اور روم والے ان کا کلام سن لیں تو سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ زندگی حقیقت میں
قبر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارا ہر ایک سیکنڈ، ہمارا ہر ایک منٹ، ہمارا ہر ایک دن گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں زندگی سے قبر کی طرف نزدیک کرتا جا رہا ہے، اور ہم بے خبر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام اس دنیا میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسانوں کے پاس دن میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے روح نکلنے کا مجھے حکم دے اور میں اس میں تاخیر نہ کر دوں۔ تو دوستو، اسرائیل علیہ السلام روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کا روح نکالنے کا اللہ کا حکم ہو اور میں اس میں دیر کر دوں۔ لیکن افسوس، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، ہم کتنے بے خبر ہو گئے ہیں۔ جب ہم کسی کو دفنا کر گھر کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مر گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو مر گیا اور اس کے بعد میرا بھی باری ہے۔ لیکن ہم اپنی باری بھول چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، جیسے صحابہ کے بیان میں آج آپ نے سنا کہ کل مقابلے کا دن ہے، یعنی اعمال کے مقابلے کا دن ہے۔ جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اس کی اتنی ہی اچھی جنت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اس دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کرنی ہے کر لو، قیامت کے دن اور قبر میں تم جتنا رو گے میں تمہارے اس رونے پر کوئی بھی رحم نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی ایک وفد فرشتوں کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ پیغام دو کہ اس جہنم میں ہم بہت ہی تنگ ہو گئے ہیں اور ہمیں یہاں سے نکال دو کہیں اور۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے 1000 سال کے بعد ان کو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہیں پہ سڑتے رہو اور یہیں پہ جلتے رہو، یہی تمہاری جگہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، کل کے رونے سے اچھا ہے کہ ہم آج ہی اللہ کو راضی کریں اور وہ اعمال کریں جو اللہ کو پسند ہو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہو۔ یقین مانیے یہ زندگی ایک دن ہمیں دھوکہ دے کر ہی چلی جائے گی اور ہم بے سہارا پڑے ہوں گے۔ اس انتظار میں لوگ ہم سے تنگ آ جائیں گے، ہمارے اپنے یہ پوچھتے رہیں گے کہ کب جنازہ ہوگا اور کب اس کو دفن کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ جن پہ ہمیں ناز ہے وہی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر ہمیں لے جائیں گے اور قبر میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ قبر کی جو پہلی رات ہے اس کا بیان انشاءاللہ قریب آ جائے گا۔ اللہ کی قسم بہت ہی بھیانک رات ہے، بہت ہی خطرناک رات ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم اس رات کی تیاری کر لیں۔ یہ قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کو آپ جو ہے ایک گڑھا نہ دیکھو کہ ایک گڑھا ہے اور اس میں ہم نے اس بندے کو ڈال دیا، نہیں، یہ تو جہنم کے ندیوں میں سے ایک ندی ہوگی یا جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اور اس کے اپنے جو روتے ہیں تو فرشتے اس پہ ہنستے ہیں، اور فرشتے اس بندے کے قریب آ کر جو رونے والا ہوتا ہے اس کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ اے بدبخت، اس کے لیے کیوں روتے ہو؟ وہ تو مر گیا، اپنے لیے رو کیونکہ کل تمہاری باری ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر فرشتوں کی یہ آواز وہ لوگ سن لے تو اپنے مردے کو اسی جگہ پہ چھوڑ کر وہ اپنے لیے رونا شروع کر دیں گے اور اپنے اعمال پہ لگ جائیں گے۔ یقین مانیے دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس چانس ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگے کہ اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما اور اپنا فضل و کرم ہم پہ فرما۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سے حساب نہ کر یا میرے مولا، اپنا فضل و کرم ہم پہ فرما۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما اور ہم پہ رحمت کا نظر کر اور ہمیں بالکل آپ کو سوال اور جواب سے بالکل یعنی دور رکھیے، ہم سے سوال اور جواب بھی نہ کیجیے۔ بس جب ہم مر جائے تو یا اللہ
اپنا فضل و کرم ہم پہ کر کے بس یہ فرشتوں کو کہہ دیجئے کہ بس ان کو جنت لے جاؤ، کیونکہ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن انبیاء روئیں گے اپنے اعمال پہ، تو ہم کیا چیز ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔